ایگریکلچرل آپ کی جو ہیریٹیج ہے وہ ساری کوئی نہ کوئی لے جائے گا. اکثر یہ ہوتا ہے ہنسی مذاق کی چیز ہے بھئی آئی پی ہے کہ نیشنل جو ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. دماغ ہم لگائیں اور کوئی اور پیسے کما رہا ہے. اگر ہم جاگیں گے نہیں دوسری قومیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز وہ آ کے آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر رہی ہیں. ایسا کر لیں گے. اس چیز کو چھوڑو وہ تو بات کی بات ہے. بچوں کو پڑھانا چاہیے. السلام علیکم دوستو، آج ہم غیر سیاسی گفتگو کریں گے اور اس لیے کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں. کئی لوگ اس کو مسائلستان بھی کہتے ہیں، لیکن اگر مسائل نہیں ہوں گے تو ان کا حل ہم کیسے تلاش کریں گے؟ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہمارے دوست ہیں، دوست احباب جو سبجیکٹ کی جان پہچان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی اقتصادی سیکیورٹی چیلنج ہے. تو اقتصادی سیکیورٹی چیلنج انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو کہہ رہے ہیں وہ، کہ اگر ہم اپنے جتنے پیٹنٹس ہیں جو پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں اگر ان کے پیٹنٹس کو ہم محفوظ نہ کروائیں، رجسٹر نہ کروائیں تو کوئی اور بھی چوری کر کے لے جا سکتا ہے. پھر وہ پاکستان کی ملکیت نہیں رہے گی. تو جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے آپ اس کو زیادہ پیسے کما سکتے ہیں وہ امکان ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی ملاقات ہم ایمبیسڈر فاروق عامل صاحب سے کروائیں. یہ جنیوا میں بھی سفیر رہے، جاپان میں بھی سفیر رہے، نیو یارک میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی. آج کل انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن جو پاکستان کی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. تو ویلکم جناب. شکریہ امتیاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا یہ ایک بہت اچھی ایک اور مجھے ایک موقع ملا جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی کہانی بہت جو میں سمجھتا ہوں کہانی سے بہت زیادہ ایک اہمیت دینی چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہمارے عوام کو پبلک کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. تو ہم اسی لیے آپ کو آج گھیر کے لائے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے کہ قومی سیکیورٹی چیلنج کیوں ہے. تو بنیادی طور پہ پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو ادارہ ہے اپرو بھی آپ اس کو کہہ لیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن، اس کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کے تحت کام پھر کچھ ہو بھی سکا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، کام کافی ہو گیا. اب ایک یہ نیا ادارہ ہے. 2012 میں پارلیمانی ایک ایکٹ آیا تھا، اس کے تحت یہ بنایا گیا تھا. پہلے پیٹنٹس کہیں تھے، ٹریڈ مارک آفس کہیں تھا، کاپی رائٹ کہ آپ سمجھتے کچمچ سی بنی ہوئی تھی. اس سے تو ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. دوسرے ملکوں نے دوسرے جو سارے آپ کے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ جو آپ کے ملک ہیں ان ساروں کے پاس ایک نیشنل اتھارٹی ہے، ایک جو یہ آئی پی او، اس لیے اس کے تحت بنایا گیا. اب آہستہ آہستہ پاکستان کے جو نیشنل جو ہماری جو لیجسلیشن ہے، قانون ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کمپلائنس پہ ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں ان کو وہاں تک لانے کے لیے. اس میں یہ کہتے ہیں نا جو رات برات نہیں ہو جائے گی، یہ اس میں ٹائم لگے گا. سب سے پہلے جو ایک لفظ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اویئرنیس. ہمارے قوم کو اس کی شناخت ہونی چاہیے بھی آئی پی ہے کیا. اگر ہمیں نہیں پتہ آپ کی ساری چیزیں کوئی اور لے کے چلا جائے گا. اور وہ اس میں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. صد آپ کو مثال وہ دے سکتا ہوں پشاوری چپل کی. اب آپ دیکھیں 10 سال پہلے کوئی ایک برٹش ڈیزائنر، اس کا نام نامناسب ہے یہاں لینا، لیکن اس نے بہت ٹاپ ڈیزائنر ہے، اس نے اٹھا کے 300 پاؤنڈ کی بیچ رہا تھا. لیکن وہ اب اس کو کوئی کہہ رہا ہے وہ جوتی چور ہے. جوتی چور وہ کہاں ہے؟ ہماری نلائکی ہے نا. اب اسے اٹھا کے وہ لے گیا. اب اس نے پیسے کمائے. اب بے تحاشا آپ کی چیزیں کلچرل، ایگریکلچرل آپ کی جو ہیریٹیج ہے وہ ساری کوئی نہ کوئی لے جائے گا. اس لیے آئی پی او پاکستان اور آئی پی رائٹس کے آپ کے حقوق ہمیں ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں جو ہمارا جو نیشنل قومی کریکولم ہے جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیز کو چھوڑو وہ تو بات کی بات ہے، بچوں کو پڑھانا چاہیے. جیسے جاپان اور جرمنی میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جاپان اور جرمنی کو بھی چھوڑو، کوریا میں، ترکیہ میں، ملیشیا میں جو رائزنگ اکانومیز ہیں وہاں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے ہم اس میں یہ کوئی اکثر یہ ہوتا ہے ہنسی مذاق کی چیز ہے بھئی آئی پی ہے کیا. بھئی آئی پی بہت کچھ ہے. اچھا، میں اسی لیے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ چونکہ شعور کی کمی ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ عام لوگوں کی نہیں ہے. شاید ہمارے بڑے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا.
اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ اس کی کچھ مثالیں اگر بتا سکتے ہیں، پاکستان کو جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں اس حوالے سے کیا نقصان ہوا ہے؟ ایک چیز امتیاز صاحب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آپ ایک جو کہتے ہیں نا ایک خیالات ہے پارلیمنٹیرینس کو نہیں پتہ، جب ہم بریفنگز کرتے ہیں نا نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، ان کو اچھی طرح سمجھ آتی ہے بات، وہ ان کا سپورٹ ہمارے لیے ہے. یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں، لیکن میں آپ کو بار بار یہی کہتا رہتا ہوں، یہ نیشنل جو ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ چیزیں بنا رہے ہیں، آپ کی انوویشن آپ کے ملک میں ہو رہی ہے، وہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے، پیسے وہ کمائیں، ہمارے دماغ ہم لگائیں اور کوئی اور پیسے کما رہا ہے. آپ کی ایک چیز اگ رہی ہے، ایک پودا اگ رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، اللہ بہت اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا اس کا جو جینیٹک مٹیریل، آپ کی وہ ڈی این اے جانوروں کی کوئی اور اٹھا کے لے جائے تو اس سے پیسہ کمائے. ہمارے پاس جو اوریجنل چیز ہے وہی رہ جائے گی، اور وہی چیز آپ کو بیچیں گے دوائیوں کے ذریعے، کھانے پینے کے ذریعے. یہ کوئی صحیح بات ہے؟ دوسری قوموں نے یہ اپنی چیزوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اگر ہم جاگیں گے نہیں، دوسری قومیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز، وہ آ کے آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر رہی ہیں، ایسے کر لیں گے اور بھی کر لیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے بچے کو پاکستان کا یہ پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، یہ ایک چیز ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اس میں جیسے اگر ایک قوم کی جو شناخت ہوتی ہے، ایک قوم کی جو جائیداد ہوتی ہے جہاں سے وہ پیسے کماتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یورپین یونین میں 2 ملک ہیں، فرانس اور اٹلی، آپس میں بہت دوستی ہے، ٹریڈنگ ریلیشنز ہے، ایک ہی کامن مارکیٹ میں ہے، لیکن ان کا اتفاق اس چیز پہ نہیں تھا. ایک وہ بناتے ہیں، فرینچ بناتے ہیں شیمپین، اچھا انہوں نے کیس کر دیا تھا اٹیلینس پہ بھی، تم اس کو ساروں پہ آپ نہیں اس کو کہہ سکتے. اٹلی اور فرانس کا اتنا لیگل جھگڑا چلتا رہا، فرانس جیت گیا، اٹلی ہار گیا. یہ $1 بلین انڈسٹری ہے، $1 بلین انڈسٹری ہے. پھر اٹیلینز نے اپنا جو لوکل کوئی بیوریج ہے پروسیکو، اس کو انہوں نے آگے پیش کیا. اب دنیا میں اس نے اپنی جگہ بنا لی، ویسٹرن ورلڈ میں وہاں اس نے جگہ بنا لی. ایسی جیسے فیٹا چیز ہے، یونان کہتا تھا بھئی یہ ہماری چیز ہے، فیٹا تو ہماری ہے، اس پہ جھگڑ رہے ہوتے تھے یہ کس کی چیز ہے کہاں کی. جیسے اب میں یہی پوچھوں گا آپ سے، فالسی کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. کس کے ہیں؟ چلغوزہ ہمارا ہے، ہمارا ہی ہے نا. کس کا ہے؟ ساتھ والے پڑوسی ملک ہے. جامن کس کا؟ ہمارا ہے، کسی اور کا ہے. ان چیزوں پہ ہندوستان میں جو پتہ ہے کوئی امریکہ میں لڑ رہا تھا، بحث کر رہا تھا ہلدی پہ، وہ کہتے ہیں وہ کوئی وہاں سے کہتا ہے میڈیکل جو کہتے ہیں نا گھٹنوں کے لیے ایک اچھی دوائی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو آیورویدک ہم صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں، تم کہاں سے آگے بیچ میں. تو آپ نے ابھی جو کیمپین شروع کی ہے اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شعور میں ابھی اضافہ ہو رہا ہے؟ بیکاز آپ تو یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز وغیرہ بھی دے رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ آپ سمجھتے ہیں ہوگا؟ جی امتیاز صاحب، اس میں یہ ایک دم تو نہیں ظاہر ہوئے گا نا. اب جیسے جب میں نسٹ کی میں بات کر رہا تھا، یو ایس کی بات کر رہا تھا، سپیریئر یونیورسٹی IMS پشاور میں، IOBM، وہاں ان ساروں کو سمجھ آیا. جو بچے ہیں نا، جو ان کو اگر 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، اس میں سے 10 کو بھی سمجھ آ جائے گی، 10 اپنے اسٹارٹ اپس کریں گے. میں بار بار یہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے گھر بنائیں، اینٹوں میں سیمنٹ میں آپ اپنا پیسہ پھنسا کے اس میں سے کمائی تو نہیں، آپ اپنا دماغ لگا رہے ہیں، کوئی چیز بنائیں. جو انوویشن اکانومی ہے، جہاں لوگ اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، اپنے یہ بنا کے یہ نہیں بس ہم نے بنا لیا، آپ بنا کے اس کو پروٹیکٹ کریں. یہ ہماری چیز ہے، ہمارا آئیڈیا. اگر آپ نے ہماری چیز استعمال کر رہی ہے، آپ ہمارے سے اجازت لیں. وہ اجازت کس چیز کے تحت ہوئے گی؟ آپ IP رائٹ ہیں، آپ کہیں پھر آپ اپنے رائلٹیز لیں، اپنے پیسے لیں ان سے. اگر آپ نے ان کو اپنا جیسے یہاں بےتاشا جیسے فوڈ چینز ہیں، یہاں کھانے پینے کے ریسٹورینٹس ہیں، وہ بھی تو ایک اس نام استعمال کرنے کے لیے ایک پیمنٹ کرتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں. پھر آپ کی پیمنٹ ہماری ٹریڈ مارکس، ہماری جو چیزیں ہیں اس کی بھی پھر ایک ہوتا ہے قوم کی ایک سافٹ امیج بنتی جاتی ہے، جو کہتے ہیں اچھا سب سے اچھا انگور پاکستان کا ہے، سب سے اچھی کپڑا مثلاً اجرک ہے پاکستان کی ہے. اچھا یہ لوگ یہ بھی بناتے وہ بھی بناتے. آپ کا پورا جو انٹرنیشنل جو کہتے ہیں نا، آپ کا جو شناخت بالکل بدل جائے گی. اگر آپ یوں ہی بس یہی ہے بس بڑی زبردست یہ بات ہے کہ یہ آپ کا ایک سافٹ امیج ہے، جو بھی آپ کے جتنے یہ ایک سائڈ ہے لیکن ایک تو آپ پیسے بھی کمائیں نا. دیکھیں نا، یہ تو نہیں نا سارے باہر چلے جائیں گے.
یہ تو چلو جائیں سب واپس آئیں ری انویسٹ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا دیٹ آپ بس آپ یہیں بیٹھ کے بس کہتے ہیں ہم کیا کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، زمین کے نیچے زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں، آپ کا پانی آپ کیوں نہیں بنا رہے، کیوں نہیں کہہ رہے یہ ہماری چیز ہے. سو یہ آئی پی رائٹس، یہ جینیٹک ریسورسز کی جو ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوئی ہے نا جنیوا میں، اس کے تحت ہم نے اس پہ سائن کرنا ہے، سگنیچر کرنا ہے. ابھی ہم کنسلٹیشنز کروا رہے ہیں ہر شہروں میں. پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے ہمارے آئی پی او نے پشاور یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے شروع کیا. پاکستان ایک ایگریکلچر سوسائٹی ہے، ہمیں اگلا سٹیپ ہمیں پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں ہمیں آگے جانا چاہیے گرین سولوشنز کے لیے. اور گرین سولوشنز ایگری ٹیک ہے. ابھی آپ چیزیں یونیورسٹیز میں بنائیں، اپنے ایگریکلچر کو تکڑا کریں. ایک اور اس کا پہلو ہے، وہ یہ ہے اگر آپ کی ایگریکلچرل جو کہتے ہیں نا جو ٹیک اور اتنی وہ طاقت بنتی جاتی ہے نا، آپ کے لوگ آپ کے رورل ایریاز میں رہیں گے، وہ ادھر شہروں میں آ کے ڈرفٹ کر کے پہنچ کے بے روزگار ہوتے ہیں. ہاں، یعنی آپ کو جب تک وہاں پہ روزگار کے اگر ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں تو انہیں شہروں کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے ایگریکلچر کی زراعت کی بات کی ہے، تو اس حوالے سے تو ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ کچھ مسائل رہے تھے. وہ چاول تھے، نمک تھا، آم جیسے دنیا بھر میں کہتے ہیں بہترین آم پاکستان سے ہے، لیکن اسی آم کو بھارتی کمپنیوں کے ذریعے بیچا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کینیڈا، امریکہ میں. تو یہ کچھ بتائیے لوگوں کو کتنا پاکستان کا آیا سے لاس ہوا ہے کہ اس میں پاکستان پیٹنٹ نہیں کروا سکا ہے انٹرنیشنلی اپنی ان پروڈکٹس کو. نہیں ہم کر سکیں. دیکھیں نا جون سا مینگو ہمارا ہے، ہم نے کروا لیا. جو اب پنک راک سالٹ وہ ہمارا ہے، ہم نے یہ آئی پی او نے کروا لیا. میرے سے پہلے جو تھے چیئرمین اور ڈی جیز وہ سارے جو وہ ہم نے کر لیا. لیکن جتنی جو ہماری جو لسٹ ہے وہ ابھی تک کافی کم ہے. آگے بہت سارے جیوگرافیکل انڈیکیشنز ان کو کہتے ہیں، جی آئیز کہتے ہیں، وہ ہماری پوری ایک لسٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سب ہم اب کلیم کریں یہ ہماری چیز ہے. جو چاولوں کی آپ نے بات کی اور جیسے آم کی بات کی، وہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی آپ ایک ملک میں جا کے تیسرے ملک میں جا کے وہ بیچ دیتے ہیں، اب وہاں کوئی جو کہتے ہیں اب نمبر 2 تو نہیں ہے اس قسم کے جو تجارت کرنے والے وہ ہماری چیز لے کے اپنا سٹکر لگا کے ان کو کیسے ہم روکیں. لیکن آئی پی رائٹس کے ذریعے ہم روک سکتے ہیں. جب تک ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر وہیں آ جاتی ہے بات نیشنل بزنس سیکیورٹی، اکنامک، ہماری چیز کیوں بک رہی ہے یوں. یعنی بنیادی طور پہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر جتنی بھی چیزیں پاکستان میں اگتی ہیں بنتی ہیں ان کا پیٹنٹ جو ہے وہ ضرور رجسٹر ہونا چاہیے، اور اس کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کی رجسٹریشن بڑی ضروری ہے تاکہ جو اس کا فائدہ ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ پاکستان کو پہنچے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی اتفاق رائے تک ہو. جتنی بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر ہے ظاہر ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں، ایگریکلچر انڈسٹری کی، اور بڑا ضروری ہے کہ ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہو کہ اس حوالے سے اپنے مراد کے لیے تو لیجسلیشن یا قانون سازی وہ بڑی جلدی کر لیتے ہیں، لیکن جو قوم کے لیے بحیثیت مجموعی طویل المعاد فوائد کی حامل قانون سازی ہے اس میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے تمام سیاستدانوں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے وہ جلد از جلد ایسے معاملات پہ ایسی قانون سازی کریں کہ جس سے پاکستان کے کروڑوں عوام کا اقتصادی مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. بہت بہت شکریہ.